اللہ تعالیٰ فرمے دے اساں قیامت لنی تو آلے کے سوال کرے سون جسم دے آزاد دے بارے جتھاں توحید دے بارے سوال ہو سی شرک دے بارے سوال ہو سی جتھاں امام کائنات دی دعوت دے بارے سوال ہو سی کہ آپ دی دعوت منی آوے یا نہیں اتھاں اے بھی سوال ہو سی کہ جسم دے اعضاء کو کیویں استعمال کیتا ہوئے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے ہی واسطے فرمائے کہ مسلمان او بندہ ہے جن دی زبان دی شرارت کے جن دے ہاتھ دی شرارت کے دوجا مسلمان محفوظ ہوئے یعنی ہتھیں دا بڑا عمل دخل ہے زبان دا بڑا عمل دخل ہے جسم دے آزاد دا بڑا عمل دخل ہے ہاتھ ٹھیک تے بندہ ٹھیک زبان ٹھیک تے بندہ ٹھیک دل ٹھیک تے بندہ ٹھیک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ نبی کریم نے فرمائے کہ جسم دے آزاد بڑا تذکرہ ہے آزاد ٹھیک ہوئے تے بندہ ٹھیک ہوئے ایک بے مقام تے امام کائنات دا فرمال امام کائنات نے فرمائے انسانی جسم دے وچ ایک ایسا حصہ ہے اگر بندہ وہ حصے کو ٹھیک کر گنے سارا جسم ٹھیک تھی ویسی اگر وہ حصہ خراب ہو بنے تے سارے دا سارا جسم خراب ہو ویسی ان صلوحت صلوح الجسد کلو و ان فسدت فسد الجسد کلو ان صلات صلح الجسد کلو و ان فسدت فسد الجسد کلو اگر وہ قصہ ٹھیک ہے جسم دے سارے اعضاء ٹھیک ہیں اگر وہ قصہ خراب ہے جسم دے سارے حصے خراب ہیں اللہ دے نبیوں کیڑا حصہ ہے آپ نے فرمائے اللہ واہی القلب خبردار خبردار ہو دل لے اگر دل ٹھیک ہو ونجے تے سارا جسم درست ہو نرانے یعنی قیامت چلنی جسم دے آزاد بارے سوال کیتا ویسی ہاتھ پیر زبان دل یہ سارے دلائل بیٹھا دینا کہ اللہ جسم دے بارے پوچھ اپنا جسم اپنی مرضی علی بات غلط اے یعنی اس سارے دلائل دا تذکرہ ہے کہ آزاد بڑا عمل دخل ہاتھ زبان ٹھیک تے مسلمان بندہ ٹھیک ہے نا دل ٹھیک تے جسم ٹھیک آزاد کتنا عمل دخل سمجھ آئیے نا یہ ساری باتیں ہی واسطے سمجھائے میں جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جسم دے آزاد بارے اللہ قیامت تک نہیں پوچھنا ساکوں اپنے آزاد بھی ٹھیک کرنے چاہیے اپنی مرضی نال دیکھ نہیں سے سکتے اپنی مرضی نال دیکھ نہیں سے سکتے غیر محرم کو نہیں سے دیکھ سکتے سمجھ آئیے اپنی مرضی نال اساں اپنی آنکھ دا استعمال نہیں کر سکتے اپنی مرضی نال اساں کنے دا استعمال نہیں کر سکتے اساں جو کچھ بھی اپنے کرنے نال سننے او سننے جڑا سا کو دین تعلیم دے کیونکہ اللہ نے قیامت علی آزاد بارے پوچھنا ہاتھ پیر ایک ایک چیز دے بارے اللہ نے پوچھنا ایمستے ایک بھی حدیث ہے آزاد بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ میں کوئی دو چیزیں دی ضمانت دے وے زبان دی ضمانت تے شرم گاہ دی ضمانت میں آمنہ دلالو کو جنت دی ضمانت لینا آزاد یہ بھی آزاد بڑا عمل دخل جسم دے آزاد بڑا عمل دخل اور اللہ نے قیامت علی آزاد بارے سوال کرنے ہون پچھلی آیت تو ولدیں جڑی پہلے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرمے دے ان السماء والبصر والفؤاد آنکھ دے بارے سوال کان دے بارے سوال دل دے بارے سوال ہر نعمت دے بارے سوال ہتھیں دے بارے سوال کیویں استعمال کرنا آویں کیوں چاٹ ماری آوی زبان دے بارے استعمال کیوں غیبت کی تھی آوی کنے دے بارے استعمال اس سوال کے کیوں موسیقی سنی آوی امام کائنات نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ قیامت چلنی ایک بندہ ایسا بھی ہو
سی جیندے کنے دے وچ تانبا پگھلا کے پاتا ویسی تے اندے کن بھر دیتے ویسن صبح فی اذنیہ الآنو کو یوم القیامہ اللہ دے نبی کیڑا بدبخت ہیں جیندے کنے وچ تانبا پگھلا کے بھر دیتا گئے امام کائنات نے فرمائے من استمع الى حدیث قوم اے او بندہ ہے جڑا لوگیں دے تبصرے سندا لوگیں کو کان لا لا کے لوگیں دیاں باتاں چوری کریں دا لوگیں دے حال چوری کریا باتاں سن کے بے پاسے باتاں کریں دا نبی کریم نے فرمائے اپنے کنے دا استعمال غلط کریں دا جن دی وجہ تو اللہ کریم نے قیامت لینی تانبا پگھلا گئی دے کان بھر دے آزاد بارے سوال اساں سارے کو اپنے آزادہ خیال کرنا چاہیے محتاط رہنا چاہیے جسم دے آزاد بارے سوال اے ہن اپنی بڑا چسکا ہوندے سب بڑی چس ہندی ہے بے دی گال سنانے بلکہ اساں تنخواہ تے بندے رکھے ہوئے ہوندے کہ سا کو لازمی خبر نہیں لازمی بڑی چس ہندی اساں بڑا وقت کٹ دیں چائے دی پیالی دا بہانہ بڑھا کے اساں لوگیں دے راز تے لوگیں دے حال وال سن دے بڑی چاسندی ہے کہیں دی دھی بھینڈ دے بارے گال سننی ہوئے بڑا مزہ آتا ہے ہاں بھائی کالج ویندی ہے نہیں ویندی کیڑے ویلے ویندی ہے کیویں ویندی ہے جیڑا بندہ جسم دے آزاد درست نہیں کر سکتا اندے جسم دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دے ہاں جسم پیش کیتا ویسی اللہ جسم دے ہر حصے دے بارے سوال کرے ہاں بھی دسات ہے کنے نال کیا سنیا اساں کیا سن دے رہ گئے اساں کیا سن دے ہیں کنے دے نال اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ کنے دے بارے سوال ہاں بھائی غیبت چغلی ہیں او بھی گال او بے دا تبصرہ او بے یا گال تے ہے اے سنن دا نتیجہ تے ہے جن دی وجہ تو دوری ہیں جی میں سنی بل ودھا کے بیان کی معاملہ کی تھائیں دا کی تھائیں جون دا تو پوچھ گیا اللہ دے جسم دے آزاد بارے سوال کی تاویسی نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ کنے دا استعمال بھی صحیح کرنا چاہیے جڑے ویلے بندہ کنے دا استعمال صحیح کرے آنکھ دا استعمال صحیح کرے زبان دا استعمال صحیح کرے بندے دا وجود ٹھیک ہوئے سی جسم دے اعضاء ٹھیک ہوئے سن تے معاشرہ ٹھیک ہوئے سی علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع لأحکام القرآن دے صفحہ نمبر 302 تے ایک بات لکھی ہے کہ ایک لڑکی فوت ہوئی ہے تے جڑے ویلے کو دفن کر دیتا گئے دفن کرنا لے بندے دی ایک پیشیں دی تھیلی آئی جڑی قبر چرائے گئی آئی بعد اج پتہ لگے قبر جڑے ویلے کھولی گئی ہے تاکہ پیشیں دی ہو جڑی اشرفیں دی تھیلی آئی ہو چاہتی ونجے تے جڑے ویلے قبر کھولی گئی ہے ان دی قبر بٹھی بنی پئی آئی ان دی قبر چبھائی میت کو بھا لگی ہوئی آئی قبر بھا کے بلدی پئی آئی ساری دنیا حیران ہو گئی ہے چکر کیا بن گئے پتہ کریں جے ان دے گھروں پتہ کتنے کہ یہ عورت دا کیا مسئلہ جواب چاہے گال نسی گئی ہے کہ جنن دی شعور وچ آئی ہے ایک ترو لائے آسی کے نماز کہنا پڑھ دی ہے دوجہ رو لائے آسی جڑے ویلے رشتہ دار حاکم سائے سم ونجنا انہیں دے کھڑکیں تے دروازے کے کان لیں دی ہے انہیں دیاں محفلہ دیاں باتاں چوریں دی ہے تے ساکو آکے ڈسیں دی ہے ایسی گندی عادت ہے جنی وجہ تو اللہ نے دی قبر کو بٹھی بنا لیتے بڑی چاسندی ہے بڑا چسکا چہنے ہیں ایسا میں ان جڑی عرض بیٹھا کرے نا پورے بیان دا خلاصہ کہ جسم دے آزاد بارے سوال کی تھا ان السما ہاں بھی کیا سن دے رہ گیا غیبت سن دے رہ گیا کیا سن دے رہ گیا چغلی الزام بہتان اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث اگرچہ حدیث تے کلام ہے کہ
جیڑا بندہ گانا بجانا سنے، جیڑا بندہ گانا بجانا سنے، موسیقی سنے، ان دے اندر منافقت پیدا تھی. وہ ایک عربی عبارت مشہور ہے نا، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ جیویں بر بیابان اس پانی چھوڑ دے کھا تھی اندے، ایویں اگر بنجر دل وچ اگر موسیقی سنن پائے ونجو کنے دے ذریعے منافقت تھی اندی، منافقت ہو گندی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ویندے پیان، انہاں دا سالم غلام بھی نال آئی تے رستے چ موسیقی دی آواز آئی ہے، انہاں نے اپنے کنے کو بند کر انگلیاں پا لی چل، اپنے غلام سالم کو آکھے نے آواز جڑے ویلے بند ہوئے دسی میں انگلیاں کٹ گن سا، جڑے ویلے آواز بند ہوئی ہے دشا گئے، انہوں نے انگلیاں کٹھن تے حضرت سالم نے سوال کی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر آدھن میں نبی پاک دے کٹھے آمی، ایویں ایک نیوار موسیقی دی آواز آئی، آپ نے بھی اپنے کنے کو بند کر دیتا. ساری بغیر موسیقی دے نہ گاڑی چل دی ہے، بغیر موسیقی دے نہ ساری دکان کھل دی ہے، بغیر موسیقی دے نہ ساری کوئی شادی مکمل ہوں دی ہے، بغیر موسیقی دے نہ ساری خوشی مکمل ہوں دی ہے. یہ موسیقی سن کے سکو سکون محسوس تھی وے، کیونکہ سارے اندر شیطانیت بہت. اللہ تعالی نے جسم دے آزاد بارے پوچھنا کیا سنیا آوی تے اے دسا، کیا ڈٹھا آوی، کیا علایا آوی، ہتھیں کو کیویں استعمال کیتا آوی، پیرے کو کیویں استعمال کیتا آوی. یعنی اللہ نے جتھا شرک دے بارے، توحید دے بارے، جتھا اللہ نے پیغمبریں دی دعوت دے بارے پوچھنے، اتھا اللہ نے اے بھی پوچھنے تیرے جسم دے اعضاء کیویں چل دے رہ گئے، اپنی مرضی نال نہیں سے کر سکتے. ایویں تو نہیں نبی پاک نے فرمایا بائے ونجو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بائے گیا، اندر علا قدم اندر آ، باہر علا قدم باہر آ، بائے گیا نوچے مجال جو اندر علا قدم باہر کرن، باہر علا قدم اندر کرن، اتھائیں بائے گا. انہیں کو پتا جب میں قدم بھی چاہتا چاہ، اللہ نے قیامت علی قدم دے بارے بھی پوچھنا ہے کہ تائیں پیر کیوں چاہتا، جسم دے آزاد دے بارے سوال. یہ جڑا کان نے موسیقی کو لو بچاؤنے، یہ کو موسیقی کو لو گانے بجانے کو لو بچاؤنے. ایک دف دف ہوندے ایک پاسے علی آواز، جڑے بلے دو پاسے ہو میں وہ دف نہیں ہوتا، دف ہوں بلے ہاں، اور دف دا مطلب ہے ایک پاسے آواز پیدا تھی وے اور ایمیں لکڑ مریجے، ایمیں چھڑی، ایمیں لکڑ مریجے تے آواز، بس اے دف ہے. لیکن اوکوں والا کہیں گانے دی طرز تے وجاونا اور دوہیں پاسوں وجاونا، لاڑے لا کے وجاونا، ایک دف نہیں آدھا، ایک ڈھول آدھا. اور یہ جڑا ڈھول ہے یہ موسیقی دی بنیاد ہے، یہ جڑا ڈھول ہے یہ موسیقی دی مین وجہ ہے، اور یہ جڑا ڈھول ہے جہالت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ تعالی نے میں کو بھیجے تاکہ میں موسیقی دے او آلات اور او ذرائع جن دی وجہ تو موسیقی بن دیئے تاکہ میں انہیں کو ختم کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول واجے ختم کرنا، ہر وہ چیز بانسری، ڈھول، چمٹے، جڑے جڑے چیزیں نال موسیقی دا وجود بن دے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اے سارے چیزاں ختم کرنا آیا، اے رب نے میری ڈیوٹی لائی تاکہ اے حسن کائنا تے بندے دے کان محفوظ راسن. تے جلے کان محفوظ راسن آزاد بارے جڑا سوال تھی جی وہ ٹھیک راسی. ان السماء والبصر والفؤاد، اللہ فرمائے دے کنے دے بارے سوال. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، ہاں بھائی کیا نہیں سننا چاہیے؟ غیبت نہیں سننی چاہیے، چغلی الزام نہیں سننا چاہیے، موسیقی نہیں سننی چاہیے. چلو سننا کیا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ مؤذن دی اذان سنے، یہ ہن کان دا مسئلہ ہے، جیڑا بندہ مؤذن دی اذان سنے، اذا سمعتم المؤذن، مؤذن آدھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تے سنن والا بھی آدھے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن آدھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے سنن والا بھی آدھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن جویں جویں آدھویں دے اے اویں اویں آدھویں دے کلمات سن دے. امام کائنات نے فرمائے جویں جویں مؤذن نے
اذان دے کلمات دہرائیں اے اذان سنن والے نے اوے کلمات دہرائیں تے کلمات دہراون دے بعد حی علی الصلاۃ دی جاتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا سی حی علی الفلاح دی جاتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا سی پڑھن دے بعد پوری اذان دے کلمات سنن دے بعد دہراون دے بعد امام کائنات نے فرمائے میری ذات گرامی تے درود دا تحفہ پڑھیا سی اللہم ربا حاضر دعوت تمام پڑھیا سی درود پڑھیا سی آپ نے فرمائے غفر لہ ذنبہ اللہ سنائی دے سارے گناہ معاف کرنے دے موسیقی نہیں سننی چاہیے کیونکہ کنے دے بارے سوال ہونے غیبت نہیں سننی چاہیے کیونکہ کنے دے بارے سوال ہونے چغلی نہیں سننی چاہیے کیونکہ کنے دے بارے سوال ہونے کیا سننا چاہیے اذان نہ سنوں غور نال سن کے جواب دوں کلمات دہراؤں جواب ہوئے پڑھ کے بلا درود پڑھوں تے اللہ گناہ معاف کر دے سی اچھا کیا سننا چاہیے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ میں نبی پاک دی حدیث سن گنے نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها وواعاها واداها وعمل بها آپ نے فرمائے جسم دے ہر حصے دے بارے سوال ہونے جیڑا بندہ اپنے کنے نال امام کائنات دی ایک حدیث سن گنے تقریر وچو خطبے دے وچو کئی عالم دین کے یا کئی مسلمان کے جیڑا بندہ نبی پاک دا فرمان بڑے ادب نال سن دے تے بڑی توجہ لیں دے سنن دے بعد توجہ کریں دے ول یاد کریں دے ول سمجھ دے ول عمل کریں دے امام کائنات نے فرمائے نظر اللہ عمران کیا میں چلنی اللہ دے چہرے کو ترو تازہ کردے سی میری حدیث سنن دی برکت نال سن سی اوہ جندے کان توجہ جو سن جڑا بندہ اپنے کنے کے حدیث سن دراوے اذان سن دراوے اللہ فرمے دے ایا کیتا کرو اذان سنی کرو حدیث سنی کرو کیونکہ تواڈے کنے دے بارے بھی سوال ہو سی تے اللہ دا قرآن سنیا کرو اللہ دے جڑے ویلے بندہ کنے دے ذریعے قرآن مجید دی تلاوت سندا رہے اللہ دے دل کو منور کر دینا رہے میرے نبی سے آپ قرآن سن دے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمائے نے پڑھ یار قرآن حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے پڑھ جائیں سورۃ النساء بیٹھے پڑھ دے جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ بِكَ اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے نبی اساں تو کو گواہ بنا کے پیش کرے سو امام کائنات رو پہ یعنی نبی سے بھی قرآن سن دے جڑے ویلے سورۃ البینہ آئی ہے امام کائنات نے حضرت ابی بن کعب کو ون کیا کیا قرآن دی سورت دی تلاوت کرو میں بھی سننا چاہنا اللہ عرش تے سننا چاہتے یعنی اللہ دے جسم دے آزاد دے بارے سوال کی تویزی نہیں واسطے موسیقی نہیں سننی چاہیے اللہ نے سوال کرنے غیبت نہیں سننی چاہیے اللہ نے سوال کرنے چغلی نہیں سننی چاہیے اللہ نے سوال کرنے الزام دیا باتیں نہیں سننا چاہیے اللہ نے سوال کرنے اذان سنی کر حدیث سنی کر اللہ دا قرآن سنیا کر ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا توحید دے بارے سوال شرک دے بارے سوال رسول نے دی دعوت مننی آوے یا نہیں اے سوال تے جڑا ہون درس ڈسکس کیتے سے جسم دے آزاد دے بارے سوال انہا خیال کرنے آنکھ دے بارے قل المومنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اہل ایمان کو حکم ہے کہ اپنے اکھیں دی حفاظت کریں
نبی علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے انتے دروازے کو دستک دیتی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے نبی نے اجازت کی دی نے آپ نے اپنے گھر فرمائے پردہ کر بنجو انہیں کیوں تا دیکھ نہیں سکتا نبی نے آپ نے فرمائے او نہیں دیکھ سکتا تساں تا دیکھ سک جائیں تساں پردہ کر اپنے اکھیں دی حفاظت کرو یعنی اکھیں دے بارے سوال تھی اور آپ نے فرمایا تساں کہیں کو دستک دیتی ہے ان دروازہ نہیں کھولیا دوجی دفعہ دستک دیتی ہوئے انہیں کھولیا تریجی دفعہ دستک دیتی ہوئے انہیں کھولیا مجبور ہو سی کوئی وجہ ہو سی تساں چپ کر کے لگے ونجو چپ کر کے بغیر کی ناراض کی دے ہو سکتے نہ ہوئے ہو سکتے کہ مجبوری ہے تے اگر تساں ایویں کہیں دروازے دے سوراخ کے جھاتی چاپاتی میں آنکھ نال یا دیوار اتے سر کر کے جھاتی چاپاتی بھی دیکھوں ہے کیا تے اگر گھر والے بندے میں وٹا چاہ کے پتھر چاہ کے تواری آنکھ کو نشانہ بنا کے ماریا چاہ تے آنکھ تواری اگر نکھتی بھی گئی شریعت آدھی والوں دا کوئی قصور نہیں تساں اپنی آنکھ دا استعمال غلط کیتے ہی واسطے اگر ان تو کو مار دیتے ہوں دے اللہ دی طرفوں کوئی ناراضگی یعنی آنکھ دا استعمال اتنا محتاط طریقے نال کرنے اتنا محتاط طریقے نال نبی کریم علیہ السلام نے آنکھ دے بارے بھی خیال کرتے اور صحابہ کرام آدھن آپ جڑے ویلے ٹوڑتے ودے ہوئے نا آپ نے آنکھاں نظران تلے ہو جا آپ ایمیں جویں با حیا کنواری لڑکی ہوں دی اوکنے بھی زیادہ میرے نبی پاک دے اکھائیں چا حیا ہوندا آپ تلے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جڑے ویلے زلیخہ نے آواز دیتی ہے برائی دی دعوت دیتی ہے یوسف نبی دیکھن گوارا ہی نہیں کیتا قرآن گواہی دے آدھی کھڑی ہے کالت ہے تالت اوہ میرو دیکھتا صحیح میرو توجہ ہی کر حضرت یوسف نے توجہ ہی نہیں کی تھی ڈٹھا ہی نہیں انہیں کو پتا دیکھن نہ لی تے بات سارے معاملات بندن ہی واسطے یوسف نبی نے دیکھن گوارا ہی نہیں کیتا سارے اکھیں دا استعمال صحیح نہیں سارے کنہ دا استعمال صحیح نہیں ساری زبان دا استعمال صحیح نہیں میرے نبی سے فرمائے قیامت علی زبان دی وجہ تو لوگیں جہنم میں چمجھنے زبان دی ہلاکت زبان دی تباہی زبان دی بربادی دی وجہ تو اور ایویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھے نے بارے فرمایا قیامت علی ہاتھ گواہی دے سکتے بھائیو آج دے پروگرام دا درز دا میسیج ہے قرآن و حدیث دی روشنی ہے کہ اللہ نے قیامت علی جسم دے انسانی جسم دے آزاد بارے سوال کر رہا ہے ساکوں اپنے آزاد کنٹرول کرنا چاہیے ساکوں اپنے جسم دے آزاد حفاظت کرنی چاہیے جناب صدیق اکبر اپنی زبان کو چھکیں دیں تے آدھن صدی رہے ونجی تو صدی رہ گئی جسم دے سارے آزاد صدی رہ ویسے جے تو صدی نہ رہے بل جسم دے سارے آزاد ٹیڑے تھی ویسن ہی واسطے اللہ قرآن چاہ دے وہ لوگوں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ایک سوال آج دے درس چی تمہارے سامنے ذکر ہو گئے ایک سوال شرک دے بارے کہ اللہ نے پوچھنے کیوں کیتا آوے دوجا سوال رسولیں دی دعوت دے بارے اللہ نے پوچھنے تو سمجھے رسولیں دی دعوت منی ہے یا نہ منی ہے اور تریجا سوال جڑا ہون تو آرے سامنے ذکر کیتا گئے جسم دے آزاد دے بارے بھی تو اپنے جسم دے آزاد کو اسلام دے مطابق ڈھالیا یا نہیں ہتھیں کوئی اسلام دے مطابق اکھاں کوئی اسلام دے مطابق اپنے کنے کوئی اسلام دے مطابق اپنے پیرے کوئی اسلام دے مطابق ڈھالیا ہوئے یا نہیں سارے معاشرے دی اصلاح سارے وسیب دی اصلاح اور ساری اپنی جہنم کو نجات دا مین جڑا سبب ہے وہ ہے اپنے جسم دے اعضاء کو درست کرنا اللہ تو دعائے اللہ سا کو عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں قرضیں تو نجات عطا فرما پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما بے روزگاریں دے رزق روزی روٹی اچ برکت عطا فرما سنیا سنایا قبول فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما مسلماناں دی مدد فرما جڑے ناجائز قید چن انہاں دی مدد فرما
اسلامی سرحدیں دی حفاظت فرما، مسجد اقصی دی حفاظت فرما، تمام مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ، جنہیں کو اولاداں نچنی انہاں دے نصیب چنگے بڑا یا اللہ، سادے اتے اپنی رحمت فرما یا اللہ، سادے مال رزق آل اولاد اچ برکت فرما یا اللہ، سادے مل بہنا قبول فرما، سننا سناونا قبول فرما یا اللہ، سادہ تیرے گھر چ حاضر ہونا قبول فرما یا اللہ، سارے گناہیں کو معاف فرما، عقیدہ توحید نصیب فرما، شرک تو بچا اے اللہ، اپنے محبوب دی سنت دی پیروی نصیب فرما، بدعت تو بچا، رسم رواجیں تو بچا اے اللہ، ساکو اپنے جسم دے اعضاء سارے اپنے جسم دے حصے یا اللہ، ساکو دین دے تابع کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ، ساکو قیامت دی رسوائی شرمندگی کے بچا، ساکو دنیاوی رسوائی کے بچا یا اللہ، جو سنے سے سنائے سے عمل دی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری تو بچا یا اللہ، ہر قسم دی ازمائش تو بچا، جڑے لوگ ہی دنیا تو ٹر گئے انہاں دی مغفرت فرما، سارے وڈ وڈیرے رشتہ دار بھیڑی بھیرا قریب دے دور دے جو لوگ جو بندے ان دنیا تو لگے گئے اللہ، انہاں دیاں قبراں منور فرما، زندگی دے ساکو اسلام والی دے، موت دے تا ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ، امت مسلمہ دی حفاظت فرما، عزت عطا فرما، افواج پاکستان دی حفاظت